انسان کمال تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حق پرستی اور نفس پرستی میں کیا فرق ہے؟ کیا قرآن کریم خداوند عالم نے صرف و صرف تلاوت کے لیے بھیجا ہے؟ ان اہم سوالوں کے جوابات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 65 آیتوں کی تفسیر جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی شروع کی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جا رہے تھے، اکڑتے ہوئے اور قصہ کہتے اور بکتے ہوئے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جن 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت فرمایا، اس میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقوص کے معنی ہے پیچھے لوٹنا، اور علی اعقابکم اس کی تاکید ہے۔ سامر سامرہ سے ہے جس کے معنی ہے رات کی گفتگو۔ ہجر جدائی کے معنی میں ہے۔ ہجر گالی اور نازیبا بات کو کہتے ہیں جس کا نتیجہ جدائی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ان 2 آیتوں کے اہم نکات۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیام، حق سے پلٹنا اور منہ پھیرنا مالدار اور متکبرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، انبیاء سے لاپرواہی رشد و ترقی کی نشانی نہیں ہے بلکہ زوال و سقوط کی علامت ہے۔ اللہ کے قوانین پر عمل کرنا کمال تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور اس کے حکم و قوانین سے منہ موڑنا زوال و پستی کا سبب ہے۔ نمبر 3، روگردانی اور زوال سے بدتر یہ ہے کہ اس کام کا مقصد استکبار ہو۔ نمبر 4، جس کے پاس دن میں منطق و استدلال نہیں ہوتا وہ رات میں ہنسی مذاق کرتا ہے۔ نمبر 5، جس کے پاس صحیح بات نہیں ہوتی وہ بیہودہ باتیں کرتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ کیا ان لوگوں نے ہماری بات پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے اور اسی لیے انکار کر رہے ہیں، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول میں جنون پایا جاتا ہے جبکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جن 3 آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا ان میں کچھ اہم پیغام ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام،
نمبر 1، لوگوں کی بدبختی کی سب سے پہلی وجہ غور و فکر نہ کرنا ہے۔ نمبر 2، قرآن غور و فکر کی کتاب ہے، صرف تلاوت و تجوید کی کتاب نہیں ہے۔ جو بھی قرآن میں غور و فکر کرتا ہے وہ قرآن کی حقانیت کو سمجھ جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے ہر زمانے میں اپنی دعوت لوگوں تک بھیجی ہے اور آسمانی مذاہب کی بنیاد ایک ہی ہے۔ نمبر 4، اپنی تبلیغ اور دعوت کے ذریعے مخالفین کے بہانے کے تمام راستوں کو بند کر دو۔ نمبر 5، نبی کو لوگوں میں سب سے اچھا ہونا چاہیے تاکہ انکار کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ انسان نئے اور تازہ الفاظ پر رد عمل ظاہر کرتا ہے لیکن وحی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نمبر 7، دین کے دشمن اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے دیندار لوگوں کی شخصیت میں شک و شبہ ایجاد کرتے ہیں۔ نمبر 8، حق بیان کرنا چاہیے چاہے زیادہ تر لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ نمبر 9، کچھ کافروں کی فطرت سالم ہوتی ہے، وہ لوگ حق کو قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 70 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ مومنون کی 71ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر لیتا تو آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب برباد ہو جاتا، بلکہ ہم نے ان کو انہی کا ذکر عطا کیا ہے اور یہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ سورہ مومنون کی 71ویں آیت جس کی تلاوت و ترجمے کو بھی آپ نے سماعت فرمایا، اس میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر حق خواہشات کا تابع ہو تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ نمبر 1، لوگوں کی خواہشات حتیٰ ایک انسان کی خواہش وقت کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی خواہشات میں فساد پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کی چاہت اور خواہش ایک ہی جیسی ہیں، لوگ دوسرے رخ سے اس کے آثار اور نتیجے کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو ناظرین، یہ تھے سورہ مومنون کی 71ویں آیت کے اہم نکات۔ اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، حق کو لوگوں کی چاہت اور خواہشات کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کافروں کے رئیس یہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی خواہشات کے اعتبار سے چلے۔ نمبر 3، حق پرستی اور نفس پرستی میں فرق پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، انسان کی چاہت اور اس کی خواہشات دنیا کو برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 5، دنیا کا نظام خدائے واحد کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نمبر 6، آسمان میں بھی باشعور اور زندہ موجودات ہیں۔ نمبر 7، قرآن یاد دہانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ انسان کے کمال تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہ کرے اور اس کی مخالفت کرے تو اس سے خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس سے سب سے بڑا نقصان خود انسان کو ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کمال تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔